ہمارے درمیان پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں جو کہ پہلے ایک شعر پڑھا تھا, پہلے جو ایک بات کہی تھی کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اب مسیحائی کو چلیں ٹھیک ہے, انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جو ہمارا قلبی تعلق ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. جو اسلام ہے یہ سینہ بسینہ میں پھیلا ہے. فیس بک نے اسلام کو نقصان ہی پہنچایا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں بھی نوید اسلم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب کو خوبصورت انداز میں شائع کیا اور اس کتاب کے اندر خوبصورت لوگوں کو حصہ بنایا. ہر کتاب پڑھی نہیں جاتی لیکن یقین جانی جس دن یہ کتاب آئی تو پھر میں نے کتابیں کچھ ان سے منگوائیں اور پھر میں نے ان لوگوں کو جو میں سمجھتا تھا کہ اس کتاب کی قدر کریں گے ان لوگوں کو میں گفٹ بھی کر رہا ہوں. تو ایک تو میری یہ گزارش ہے جس طرح میں نے کتابیں ان سے خریدی ہیں آپ لوگ بھی ان سے کتابیں خریدیں اور کتاب خریدنے کا رواج بھی ڈالیں, اپنے اوپر لازم بھی کریں. برگر اور KFC اور میکڈونر طرح طرح کی چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ مہینے میں ایک ہمیں کتاب بھی کھانی چاہیے تاکہ ہمارا جو ذہنی حافظہ ہے وہ مضبوط ہو. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہمارا اپنا ادارہ ہے, یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. نوید اسلم صاحب کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پیار دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں اور ان کی جو PR ہے اس کا میں بہت بڑے پیمانے پہ قائل ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج کی جو مجلس ہے کچھ نہ کچھ ہر بندے نے آپ سے کہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ کچھ سیکھ کے جائیں یہاں سے تاکہ آپ کے اندر اگر کسی بھی مجلس میں وہ جمعے کی تقریر ہو یا کوئی عام پروگرام ہو, اگر ہم سیکھ کے نہیں جاتے تو سمجھیں کہ ہم آئے تو تھے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے, پایا کچھ نہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جس طرح نوید اسلم صاحب جیسے ستارے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک ایک کتاب اگلے سال سے کیا 6 مہینے میں آپ لوگ بھی شائع کر سکتے ہیں. کوئی بچہ بزرگ بوڑھا جوان اپنے آپ کو ایزی نہ لے. اللہ نے آپ کو بڑی قدروں سے اور بڑی ہی خوبصورتی سے نوازا ہوا ہے, لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی جو خوبیاں ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا قول ہے, حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ملتان شریف تشریف لائے تو وہاں پہ پہلے جس طرح مدینۃ الاولیاء کہ اولیاء کا شہر ہے ملتان, تو جب آپ نے اپنے شیخ کے حکم پہ وہاں تشریف آوری آپ کی ہوئی تو لوگوں نے آ کے طرح طرح تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک دن ایک ایسا وقت آیا کہ سارے جو اس ملتان چھوٹے شہر کے لوگ تھے وہ انہوں نے ایک اکٹھ کیا کہ بھئی یہ بابا جی دا کچھ بندوبست کرو ورنہ ساڑی جڑی دیہڑیاں لگتی ہیں وہ خراب ہوں گی. جو علماء سو تھے تو آپ کے پاس ان لوگوں نے اس وقت کے دور کے مطابق دودھ کا پیالہ جو ہے وہ بھر کے بھیجا اور پیالہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا یہ اگر عقل والے ہوں گے سمجھدار ہوں گے تو ہماری بات کو سمجھ جائیں گے. تو یہ پیالہ بھیجا. پیالہ بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ اے بہاؤالدین زکریہ تیری گنجائش اس شہر میں نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے یہاں تبلیغ کر رہے ہیں, یہاں ہم موجود ہیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ذات پاک نے جب پیالہ دیکھا تو لڑائی نہیں کی, فتویٰ نہیں جاری کیا, بلکہ ایک پھول کو پکڑا اور پھول کی پتی کو پھول کے اندر سے توڑ کر اس پیالے کے اوپر رکھا اور ساتھ اس جو دودھ لے کے آیا تھا بندہ اس کو پیغام دیا کہ یہ جا کے ان لوگوں کو دے دو. جس طرح پھول کی پتی دودھ کو تنگ نہیں کر رہی, اسی طرح ملتان شہر میں رہتے ہوئے میں ان لوگوں کو خود کبھی تنگ نہیں کروں گا. میں تو صرف اور صرف اپنے شیخ کے حکم کی بجاوری کے لیے آیا ہوں. تو آگے بڑھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو نسلیں ہیں جو خاندان ہے وہ بھی سنور جائے گا. اور صبر سے کام لیں.
آج کی میں سمجھتا ہوں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ جو کریں اس کو تن من دن سے کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ راتوں رات مجھے رزلٹ مل جائے۔ جس طرح ذکر ہوا الامین اکیڈمی کا، تو میں نے 8 سال پہلے جب آپ بچے کچھ میرا خیال ہے مڈل میٹرک میں ہوں گے، تو میں نے اس وقت الامین اکیڈمی کا آغاز کیا۔ یہ پاکستان اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے الامین اکیڈمی، کہ جہاں ہم نے 8 سال پہلے نیڈی بچوں کو CSS PMS کرانے کی تیاری شروع کی۔ تو اس وقت مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ کیسے آپ یہ کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ میں کروں گا اور کر کے رہوں گا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ 15 منزلہ ہمارا فلور بننے جا رہا ہے اس اکیڈمی کے لیے۔ ابھی لاسٹ جو CSS کا رزلٹ آیا ہے اس میں ماشاءاللہ 59 بچوں کی ایلوکیشن ہوئی ہے، جو پاکستان میں نمبر 1 اکیڈمی اس رزلٹ کے بعد ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ جو بچے ہمارے پاس دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، تو بڑا مشکل تھا۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع اور توفیق دی کہ ہمارے پاس الامین اکیڈمی میں جو بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں وہ 3 ٹائم کھانا بھی کھاتے ہیں، 1 ٹائم چائے بھی ان کو ملتی ہے، فری رہائش دی ہوئی ہے، ہم نے فری کھانا دے رہے ہیں۔ تو میں کوئی اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڑائے صاحب دیگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ سے جو بھی مانگے بندہ اللہ دیتا ہے۔ ملک ریاض کا اللہ اور ہمارا اللہ ایک ہے، اس بات کو یہ ذہن میں رکھیں۔ امریکہ کا اور ہمارا اللہ ایک ہے، صرف اللہ کو منا لیں، اللہ کی ساتھ لو لگا لیں۔ ایئر وائس مارشل موجود ہیں ساجدہ حبیب صاحب، یہ ہماری اکیڈمی کا حصہ ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ہماری اکیڈمی کے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو جہاں CSS میں آپ کو یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ جہاں ہم نے CSS PMS شروع کیا اور 3-4 جو بڑے یہاں تنظیمیں ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بریفنگ لی کہ یہ کیسے کریں۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی کریں، آگے بڑھیں۔ تو جہاں ہم نے CSS شروع کیا، PMS شروع کیا، 1 پیپر شروع کیا، وہیں پہ اللہ کا شکر ہم نے ISS بھی شروع کیا۔ کرنل صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، تو ISS بھی شروع کیا۔ تو ماشاءاللہ 10 بچوں نے ابتدائی جو آرمی کا ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کر لیا ہے، اور اب ہم سول جج کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی کلاس شروع ہے۔ تو آگے بڑھیں، جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن کریں، لیکن 20 کام نہ کریں، ایک کام کو پکڑیں، اس کو منزل پر پہنچا کر نیا پروجیکٹ شروع کریں۔ تو میں آخر میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا جنہوں نے خیر کے الفاظ میرے بارے کہے۔ سارے ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی ہماری نسل ہے، ایک ہی ہم خاندان ہیں، سارے کے سارے ہم مڈل کلاس یہ لوگ ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر ہے، تھوڑا نیچے ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ محنت کریں، دل جمی کے ساتھ لگے رہیں۔ تو نوید صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری دعائیں تعاون ہر چیز ہماری آپ کے لیے حاضر ہے۔